بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادائیگی شکر کا اجر اور ناشکری کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں آزمانا چاہا کہ یہ لوگ نعمت الہی کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس ایک فرشتہ فقیر کی صورت میں بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ کوڑی نے کہا کہ اچھا رنگ اور جسم کی بہترین جلد، اور یہ کہ مجھے کوڑ سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر فرشتے نے کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرا، چنانچہ اس کا کوڑ ختم ہو گیا، اسے بہترین رنگ و روپ اور بہترین جلد عطا کر دی گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں اب کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اونٹ مجھے پسند ہے۔ اس شخص کو حاملہ اونٹنیاں عطا کر دی گئیں۔ پھر فرشتے نے یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ گنجے نے کہا، مجھے بہترین قسم کے بال مل جائیں اور گنج سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنج ختم ہو گیا اور اسے بہترین قسم کے بال عطا کر دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس شخص نے کہا، گائیں۔ چنانچہ اسے حاملہ گائیں عطا کر دی گئیں، اور فرشتے نے اسے بھی دعا دی کہ اللہ رب العزت تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اندھے نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری بینائی عطا کر دے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی عطا کر دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں مجھے پسند ہیں۔ چنانچہ اسے بچے دینے والی بکریاں بہت سی عطا کر دی گئیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد کوڑی اور گنجے نے اونٹوں اور گایوں کے ذریعے اور اندھے نے بکریوں کے ذریعے بچے حاصل کیے۔ گویا خدا نے تینوں کے مال میں بے انتہا برکت دی، یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے ایک جنگل بھر گیا، گنجے کی گاؤں سے ایک جنگل بھر گیا اور اندھے کی بکریوں سے ایک جنگل بھر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد فرشتہ پھر کوڑی کے پاس آیا اپنی اسی پہلی شکل و صورت میں، اور اس سے کہنے لگا کہ میں ایک مسکین شخص ہوں، میرا تمام سامان سفر کے دوران ختم ہو گیا، اس لیے آج منزل مقصود تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت کی عنایت ہو جائے اور اس کے بعد تم ذریعہ بن جاؤ تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ لہٰذا میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس سے تمہیں اچھا رنگ، بہترین جلد اور بال عطا کیے، ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میرا سفر پورا ہو جائے اور میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا، میرے اوپر حق بہت زیادہ ہیں، یعنی اس نے فرشتے کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا کہ میرے اس مال کے حقدار بہت ہیں، اس لیے میں تمہیں کوئی اونٹ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم وہی کوڑی نہیں ہو جس سے لوگوں کو گھن آتی تھی اور تم محتاج تھے؟ اللہ رب العزت نے تمہیں مال سے نوازا۔ کوڑی نے کہا، یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادا کی طرف سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، تم جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی حالت کی طرف پھیر دیں جس میں تم پہلے مبتلا تھے، یعنی تم کوڑی اور مفلس بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو اس نے کوڑی سے کہا تھا۔ چنانچہ گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے گنجے سے بھی یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے گنجے اور محتاج تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اندھے کے پاس اپنی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی یہی کہا کہ میں ایک مسکین ہوں اور مسافر ہوں، میرا تمام سامان سفر کے دوران ختم ہو گیا، منزل مقصود تک پہنچنا ممکن نہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی عنایت ہو جائے اور مہربانی ہو جائے اس کے بعد تم ذریعہ بن جاؤ، لہٰذا میں اس ذات کا واسطہ دے کر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تمہاری بینائی واپس کر دی تاکہ میں اس کے ذریعے اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اندھے نے کہا، بے شک میں پہلے اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی واپس کر دی، لہٰذا میری تمام بکریوں سے جو چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو۔ تم جو کچھ بھی لوگے، خدا کی قسم میں تمہیں اس کو واپس کرنے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے مال کی قطعاً ضرورت نہیں، اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم اپنا
پرانا حال تمہیں یاد بھی ہے یا نہیں؟ اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں؟ سو تم آزمائش میں پورے اترے، اللہ رب العزت تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھی کوڑی اور گنجا ناشکرے ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوئے اور ان کا سب کچھ چھن گیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ہمیں تھوڑی نعمت ملنے پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم زیادہ نعمتوں کے مستحق بن سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔